اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ باکس پینٹنگز میں ڈلتا کیا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ہو کر ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کی رئیسہ ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈنا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہیں، مگر محمل تو مجھے بہت خاص طور پر عزیز ہے۔ سعیدہ آپا نے ذکر تو کیا ہوگا کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تحمید باندھوں۔ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھلا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے اللہ نے۔ بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو میری بیٹی بنا دیں۔ اور تائی مہتاب سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل، تم اندر جاؤ۔ انہوں نے خود کو بامشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ جو ہک دک بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کا کوئی روزن کھل گیا ہو۔ بے کیفیت اور دکھی پھیکی زندگی میں ایک دم ہی بہت خوشگوار اور سرسبز موڑ آیا تھا۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین، اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا، کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی ہوں۔ او گاڈ بٹ اتنا اچھا پرپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے، اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں بتاؤ نا پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفحوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی۔ ہونا کیا تھا، تائی اماں کی تو شکل دیکھنے والی ہوئی تھی۔ اچھا، نادیہ اب انگلش کی کتاب کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ محمل اسے کل کی ساری رواداری سنا رہی تھی۔ تائی نے مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا۔ بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھی۔ اسے ایسے پر کھچے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد۔ تم میری بات نہیں سن رہی نادیہ؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں سن رہی ہوں۔ نادیہ نے بوکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پر رکھی، پھر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ نا، تو وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہے؟ میں 2 گھنٹے سے بک کر تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو؟ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا، مجھے بھی میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے۔ میں ذرا تھوڑی دیر میں آتی ہوں، محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی پونی ٹیل
ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور اس نے ذرا سا مسکرا کر دیکھا۔ نادیہ یہ بہت آرام اور ان حماق سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی۔ اتنی جلدی نادیہ؟ اس نے سو کالڈ بیسٹ فرینڈ اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پہ یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تھی گھر میں امی تھی تو کالج میں نادیہ، جس سے وہ دل کی بات شیئر کر لیتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھی۔ کبھی کام میں مصروف ہوں ہاں کہہ دیا تو کبھی تو سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کی ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو بکھر رہی تھی۔ گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھی۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ یا کیا اس کی زندگی کی سی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا۔ کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، تخت، اثر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد، میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے، سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے، بلند، ہر چیز کی بلندی، جو وہ عملیات کر لیتا ہے، وہ دنیا پہ راج کرتا ہے، کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مال و دولت تم پر نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے۔ اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھیں۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس سے ہی بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی، آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل بہت اچھے لوگ ہیں، نعمان بھائی بڑے بھلے باانس انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس زندگان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندھی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ محمل پروانہ
نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہوگی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لان میں آئی تو سدرا نے ایک دم سے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہے، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے، بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی، میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹخ دیا۔ گرم ابلتی ہوئی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری اور وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی۔ کپ گھاس پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ ہاں، سدرا یکدم چلانے لگی تھی۔ ممی، ممی، اس کو دیکھیے، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ نہیں سکتی، نہ میری بیٹی کی۔ تو غم نہ کر، اور اب کھڑی کیا ہو، جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شاکڈ سی تھی، بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی۔ انہوں نے بھی سن لیا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر یہ کچھ کہہ بھی نہ رہی تھی، چپ سی سادھ لی تھی، شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا۔ مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا۔ محمل کی کون سا شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں۔ پہلے ان کی شادی ہوگی، پھر ہی محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئی۔ کچن کے دروازے پہ دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل پہ بس ایک استحضیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نڈھال سی بامشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جس کے دل پہ انہوں نے الٹی برچھی پھیر دی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ کیوں، مگر وہ رات دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی اور دیر سے ادھر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب تھا، وہ بھی ایسے کرچی ہوا تھا کہ روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے جتنی تائی تھی، جتنے یہ سب لوگ تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کر سب کو مار دے، اور آخر میں خود بھی پھانسی لے لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ وہ واقعی اب وہ چلی بھی جائے، اس نے سوچ لیا تھا۔ بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، کہ بھلے گھر کے جو حالات ہوں۔ اس نے ففت سے ایف ایس سی کا ہر بورڈ ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو بی ایس سی میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ وہ اب بھی ٹاپ ہی کرے گی، اور اگر اسکالرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی سے اس زندگان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں
غلطہ تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ "وسیم بھائی"، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، فہد کا چھوٹا اور ناکارہ آوارہ بھائی۔ اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریباں